Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس تختی کا ہم لوگ آغاز کریں گے یہ ہے تختی نمبر 8۔ اس میں ہم پڑھیں گے حرف مدہ۔ جب حرف مدہ ہم پورے پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے حرف لین۔ اچھا، حرف مدہ اور حرف لین دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بچے اکثر اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ حرف مدہ کی جو پہچان بتائی جاتی ہے اس کو حرف لین سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو حرف مدہ بالکل الگ ہوتے ہیں اور حرف لین بالکل الگ طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، ان کی پہچان بھی الگ ہوتی ہے۔ یہ بات تو ایک ذہن میں آپ رکھیے گا۔ اب جو ہم تختی پڑھیں گے یہ سب سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گی، اس میں حرف مدہ سکھاؤں گی۔ اس میں ابھی ہم حرف لین کی بات نہیں کریں گے جب تک کہ ہم حرف مدہ پورا نہیں سیکھ لیتے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حرف مدہ کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیے گا کہ حرف مدہ 3 ہیں۔ اس کا ذکر کیا ہے؟ حرف مدہ 3 ہے، اس کو بار بار آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کا کہ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ الف، واو، یا۔ اب ہر مدہ کی اپنی اپنی الگ پہچان ہے کہ الف مدہ کی پہچان واو مدہ سے بالکل ہٹ کر ہے اور واو مدہ کی پہچان یا مدہ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ سب سے پہلے ہم پہچان پڑھیں گے الف مدہ کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف مدہ کی پہچان کیا ہے کہ الف سے پہلے والا جو حرف ہے، یعنی کہ کوئی سا بھی حرف اگر ہم لے لیں، با لے لیں، تا لے لیں، سا لے لیں، کوئی بھی حرف لیں، اگر اس حرف کے اوپر زبر ہے، یہ الف خالی ہے اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گا تو کیا کہلائے گا؟ الف مدہ۔ اس کو میں دوبارہ بتاتی ہوں، الف مدہ کی پہچان، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اب اس کو آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے کہ یہ اتنی چیز آپ کی مشق اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ کوئی ایک دم سے بھی آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے پوچھے کہ بیٹا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے تو آپ فوراً بتا دیں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا کوئی استاد اگر آپ سے پوچھ لے کہ الف مدہ کی پہچان کیا ہے تو آپ کو اتنی زیادہ اس کی تکرار کر چکے ہو، اتنی زیادہ اس کی مشق کر چکے ہو کہ آپ کو فوراً یہ بات پتا ہو کہ ہاں الف سے پہلے زبر آتا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کے قاعدے میں دیکھیں سب سے پہلے جو حرف لکھا ہوا ہے با، الف زبر با۔ اب اس میں آپ کو مدہ جو ہے وہ الگ کلر سے شو کیا جا رہا ہے، بلیک کلر سے شو کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ الف اکیلا ہے۔ وہ مت سمجھ لیے گا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ ہوگا تو وہ تو پھر حمزہ بن جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ الف مدہ کے لیے الف کا خالی ہونا ہی ضروری ہے۔ الف سے پہلے والے حرف پر با کے اوپر آپ نے دیکھا زبر ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ پھر سے دوبارہ سے اس بات کو بار بار ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے، یہ بات آپ نہ بھولیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اب زبر تو چلا گیا الف مدہ کی پہچان میں، اب ہمارے پاس کیا بچا؟ حرکات میں سے زیر بچا اور پیش بچا۔ پیش کس کے ساتھ آئے گا؟ پیش آئے گا واو کے ساتھ۔ اب واو کے لیے کیا ضروری ہے کہ واو کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس قاعدے میں لکھا ہوا ہے با واو پیش بو، ایک واو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک دال جیسی مڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ مڑی ہوئی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے جزم۔ اس کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ مڑی ہوئی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے جزم، اسے کہتے ہیں جزم۔ یہ دال جیسی چھوٹی شکل ہوتی ہے مڑی ہوئی۔ اچھا، اب جزم والا حرف کیا کہلاتا ہے؟ جزم والا حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں۔
تو جب ہم واو مدہ کی بات کریں گے تو واو کا ساکن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ واو اکیلا نہیں ہے، واو کے اوپر دال جیسی مڑی ہوئی شکل ہونی چاہیے، تب یہ واو ساکن ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یعنی کہ واو ساکن ہو اور پیچھے والا کوئی بھی حرف ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ پیچھے کون سا حرف ہو، بس اس حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگا۔ اب یہ جو ایکسپلینیشن میں آپ کو دے رہی ہوں کہ الف مدہ کی دے رہی ہوں، واو مدہ کی دے رہی ہوں، ابھی میں آپ کو پھر یا مدہ کی بھی دیتی ہوں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پہلے صرف الف مدہ کی پریکٹس کرنی ہے، آپ الف مدہ کو یاد کریں گے، اس کی پہچان یاد کریں گے، پھر دوبارہ واو مدہ کے لیے ویڈیو دیکھیں گے، واو مدہ کی پہچان یاد کریں گے، جب دونوں کی پہچان یاد ہو جائے پھر آپ یا مدہ کی پہچان یاد کریے گا۔ ایک دم ساروں کی پہچان یاد مت کریے گا، پھر کیا ہوگا، بچہ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے، جو بھی خواتین دیکھ رہی ہیں، جو بھی کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے، پہلے وہ ایک مدے کی مشق کرے، پھر دوسرے کی کرے، پھر تیسرے کی کرے، تاکہ اس کی مشق اچھی ہو اور اس کو پورا عبور حاصل ہو حرف مدہ پہ۔ اب ہم نے دو مدہ پڑھ لیے کہ الف مدہ پڑھ لیا اور واو مدہ پڑھ لیا، الف مدہ کے ساتھ ہم نے زبر کو دیکھا اور واو مدہ کے ساتھ ہم نے پیش کو دیکھا، اب بچ گیا ہمارے پاس زیر۔ تو یا مدہ کے لیے پہچان میں زیر آتا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو کے لیے ساکن ہونا ضروری ہے، یعنی کہ واو کے اوپر وہ دال جیسی مڑی ہوئی شکل آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یا کے اوپر بھی یہی شرط ہے، یا ساکن ہونا ضروری ہے، یا کے اوپر وہ دال جیسی مڑی ہوئی شکل آئے گی جسے ہم جزم کہتے ہیں، یعنی یا پر جب جزم ہو اور یا کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ابھی یہ سارے حرف کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی کہ مدہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس میں آپ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پڑھیں گے تو پھر آپ لوگوں کی مشق بہت اچھی ہو جائے گی۔ الف کے ساتھ ہم نے لیا زبر، واو کے ساتھ ہم نے کیا دیکھا کہ شرط کیا ہے کہ ساکن بھی ہو اور پہلے والے حرف پر پیش بھی ہو۔ یا مدہ کے ساتھ کیا شرائط دیکھی کہ یا مدہ کے لیے یا کا ساکن ہونا ضروری ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اپنے قاعدے کی تختی کی طرف آتے ہیں۔ با الف زبر با، کھینچ کے پڑھیں گے، حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کی مقدار کو اور بڑھا دیتے ہیں، تقریباً 3 الف کے برابر ہم اس کو وقف میں کھینچتے ہیں۔ یہ وقف کس طرح سے کیا جائے گا، کھڑی حرکات کا بھی ہم آگے پڑھیں گے جب ہم اس میں آگے تختی پہ جائیں گے، اور حرف مدہ کے بھی وقف میں آپ کو آگے سکھاؤں گی۔ ابھی ہم اس کی ادائیگی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی ادائیگی کتنا کھینچنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ با کے ساتھ جب ہم تینوں مدہ کو دیکھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، با الف زبر با، الف مدہ ہو گیا، اب واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، یہاں کون سا مدہ ہو گیا، واو مدہ، با واو پیش بو، با یا زیر بی، آخری والا کون سا تھا، یا زیر والا، یا مدہ۔ تو ابھی ہم نے تینوں مدہ کی ایگزامپلز دیکھی، با بو بی۔ اسی طرح سے اب ہم تا کے ساتھ پڑھتے ہیں، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ اسی طرح سے کچھ اور حروف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ثا الف زبر ثا، یہ الف مدہ ہو گیا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر سی، ثا ثو سی۔ اب دوبارہ الف مدہ کو ہا کے ساتھ پڑھیں گے، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ یہی پر میں آج کے سبق کا اختتام کروں گی، کیونکہ آگے جو حرف ہم خوا کو اگر ہم پڑھیں گے، اگر ہم اپنی لائن کو بھی کمپلیٹ کریں تو پھر آگے یا مدہ رہ جائے گا خوا کے ساتھ، تو خوا کو ہم جب پڑھیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Allah's divine wisdom.